بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسجد نبوی دنیا کی دوسری مقدس ترین مسجد ہے اور اس کی تعمیر کا آغاز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ ہجرت کے فوراً بعد ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اس کی تعمیر میں بھرپور حصہ لیا تھا اور صحابہ اکرام نے بھی آپ کا ساتھ دیا۔ مسجد کی تعمیر میں سادہ مواد جیسے پتھر، اینٹیں اور کھجور کی لکڑی کا استعمال کیا گیا۔ چھت کے لیے کھجور کی ٹہنیاں اور تنے استعمال ہوئے، جس سے مسجد ایک سادہ اور وقار والا انداز اختیار کر گئی۔ ابتدائی طور پر مسجد کا رقبہ بہت چھوٹا تھا، لیکن بعد میں مختلف خلفائے راشدین کے دور میں اس میں توسیع ہوتی رہی۔ مسجد کی تعمیر میں سادگی اور پاکیزگی کا خاص خیال رکھا گیا۔ مسجد نبوی کی تعمیر کا آغاز 18 ربیع الاول سن 1 ہجری کو ہوا تھا۔ مسجد میں ایک چھوٹا سا چبوترا بنایا گیا جو دور دراز سے آنے والے زائرین کے لیے رہائش کا کام کرتا تھا۔ مسجد نبوی کی تعمیر میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنا ہاتھ بٹایا۔ اس مسجد کی تعمیر ایک سادہ اور پاکیزہ انداز میں کی گئی تھی۔ اس کی تعمیر میں سادہ مواد اور مقامی وسائل کا استعمال کیا گیا۔ مسجد نبوی کی تعمیر کا آغاز اسلام کی تاریخ میں ایک اہم سنگ میل تھا۔ یہ مسجد اسلام کی دوسری مقدس ترین مسجد ہے اور اس کی تاریخ اسلام کی تاریخ کے ساتھ گہرا تعلق رکھتی ہے۔ مختلف ادوار میں اس مسجد میں کئی تبدیلیاں اور توسیع ہوتی رہی۔ آئیے اس کی تاریخ پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ مسجد نبوی کی بنیاد خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ المنورہ میں ہجرت کے فوراً بعد رکھی تھی۔ یہ ایک سادہ سی مسجد تھی جس میں نماز پڑھی جاتی تھی اور مسلمانوں کا اجتماع ہوتا تھا۔ ابتدائی مسجد میں کوئی خاص سجاوٹ یا عمارتی کام نہیں تھا۔ یہ ایک سادہ عمارت تھی جو مسلمانوں کی عبادت گاہ کے طور پر استعمال ہوتی تھی۔ مسلمانوں کی تعداد میں اضافے کے ساتھ ساتھ مسجد نبوی میں بھی توسیع کی ضرورت محسوس ہوئی۔ مختلف خلفائے راشدین اور حکمرانوں نے اس مسجد میں توسیع بھی کروائی۔ خلفائے راشدین نے مسجد نبوی کو وسیع کیا اور اسے مزید خوبصورت بنایا۔ اموی اور عباسی دور میں بھی مسجد نبوی میں توسیع ہوتی رہی۔ اس دور میں مسجد میں مختلف سجاوٹ اور عمارتی کام کروائے گئے۔ عثمانی دور میں مسجد نبوی کو ایک نئی شکل دی گئی۔ اس دور میں مسجد میں بہت سی چھوٹی عمارتیں اور گنبد بھی بنائے گئے۔ سعودی دور میں مسجد نبوی میں کئی بار توسیع ہوئی۔ آج کل مسجد نبوی دنیا کی سب سے بڑی مساجد میں سے ایک ہے۔ اس میں جدید سہولیات موجود ہیں۔ یہاں لاکھوں مسلمان نماز ادا کرتے ہیں۔ مسجد نبوی صرف ایک عبادت گاہ ہی نہیں بلکہ مسلمانوں کے لیے ایک تاریخی اور روحانی مرکز بھی ہے۔ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دفن ہیں اور یہاں پر بہت سے تاریخی واقعات بھی پیش آ چکے ہیں۔ مسجد نبوی مسلمانوں کے لیے ایک روحانی مرکز ہے۔ یہاں آ کر مسلمانوں کو سکون اور اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ یہ مسجد اسلام کی تاریخ کا ایک اہم حصہ ہے۔ یہاں آ کر مسلمان اپنی تاریخ سے جڑ سکتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں کسی نئے موضوع کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اسی طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔